السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے اشراط الساعہ سے متعلق، یعنی قیامت کی علامتوں کے بیان سے متعلق۔ اشراط جو ہے وہ بیسکلی جمع ہے شرط کی۔ شرط شین کے فتح رے کے سکون سے بمانی موقوف علیہ، جیسے نماز کے لیے وضو، اس کی جمع شروط یا شرط ہے، مگر شین کے فتح سے۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں، علامات، ابتدا، اسی طرح چھوٹی چیز، اسی سے ہے شرط بمعنی سپاہی۔ جسے آپ دیکھیں نا، وہ لوگ جو عرب کے علاقوں میں کبھی رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہاں پولیس کو شرطہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے شرط جو ہے وہ ان سپاہیوں یا باڈی گارڈز کو بھی کہتے ہیں جو بادشاہ کے آگے چلیں اور بادشاہ کی آمد کی علامت ہوں، اس کی جمع اشراط ہے۔ خیال رہے کہ اب ہم جن علامات کا بات کریں گے اس میں پھر امام مہدی کے باقی تمام چھوٹی علامتیں ہیں، پھر بڑی علامات کے بارے میں بھی تھوڑی بہت بات ہو چکی ہے، تھوڑی بہت اور بات کریں گے آئندہ دروس میں۔ سات بیسکلی قیامت کا ہی ایک نام ہے، اس لیے علماء نے اشراط الساعہ کے نام سے بھی ابواب قائم کیے ہیں یا کتب حدیث میں باب قائم کیے ہیں۔ تو قیامت کا ایک نام ہے، چونکہ اس کی آمد آنن فانن ہوگی یا بعض مقبول بندوں کو یہ ایک گھڑی کی طرح محسوس ہوگی، اس لیے اسے ساعت یعنی گھڑی بھر کی چیز کہا جاتا ہے، یعنی ایک لمحہ، گھڑی سے مراد ایک لمحہ۔ اس کا نام محشر بھی ہے، قیامت بھی ہے، یوم انزاع بھی ہے، قارعہ بھی ہے، واہیہ بھی ہے، یوم الحساب بھی ہے، واقعہ بھی ہے، خافضہ بھی ہے، رافعہ بھی ہے۔ ہر نام کی الگ الگ وجہ ہے جس کو پھر مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں جمع کیا۔ آغاز کرتے ہیں آج کے درس کا پہلی روایت سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کی نشانیوں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور جب علم اٹھا لیا جائے گا تو روایت میں کیا آتا ہے اگلی چیز، اور جہالت بڑھ جائے گی۔ ان يرفع العلم ويكثر الجهل، اور زنا، شراب خوری یہ بھی بڑھ جائے گی۔ ويكثر الزنا ويكثر الشرب الخمر، اور مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتیں ایک مرد کے منتظم ہوں گی، اس کے انتظام میں ہوں گی، اس کی نگرانی میں ہوں گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری اس کی بیویاں ہی ہوں، اتنے زیادہ عورتیں ہوں گی، محرمات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی ایک مرد کی۔ اس پر ذرا اور بات کریں گے۔ بہرحال اسی روایت میں آتا ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ علم گھٹ جائے گا اور جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ یقل العلم ویظہر الجہل۔ اب اس کے نکات پر بات کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ پہلا نکتہ کہ بھئی علم اٹھ جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، تو علم سے مراد کیا ہے؟ علم دین ہے، کیونکہ علم دین ہی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ دنیاوی علوم تو دنیا کی فلاح ہے، لیکن علم دین دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ اور وہ علوم دنیا جو دین کی تابع ہوں، کہ دین کے کسی پیمانے کو نہ توڑتی ہوں، ان کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں مسلوں پر بیٹھنے کے لیے ہی بنایا ہے۔ ایسا معاملہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے کسی کام کی طرف رغبت ہی نہ کرتے۔ تو اسی لیے جو ہے لوگ اس میں تلنا نہیں کر پاتے، موازنہ نہیں کر پاتے، بیلنس نہیں کر پاتے، کوئی ایک طرف کو جھک جاتا ہے، کوئی دوسری طرف کو جھک جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں زاہد بننے کا کہا ہے کہ زاہد بنو، کہ دنیا میں رہو پر دل نہ لگاؤ، پر اپنے فرائض سے بھی مت بھاگو۔ فرائض اور واجبات جو تم پر ہیں وہ تم نے ادا کرنے ہیں۔ تمہاری جان کا تم پہ حق ہے تو تمہارے رب کا بھی تم پہ حق ہے، تو تمہارے عزیز و اقارب اور جو اور اللہ کی خلق ہے اس کا بھی تم پہ حق ہے۔ تو حقوق العباد بھی ہے، حقوق اللہ بھی، اور حقوق النفس بھی ہے۔ تو مختلف حقوق میں انسان بٹا ہوا ہے، اس میں بیلنس کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ علم دین مراد ہے، اور جہل سے مراد دین کے علم سے غفلت ہے، جو آج کل بڑا عام ہے۔ آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کے من میں جو آتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کرتا پھرتا ہے، اور اس کی جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتا ہے، چاہے علم ہو یا نہ ہو۔
نفس پرستی بہت عام ہو گئی ہے. دنیاوی علوم تو ترقی پا رہے ہیں مگر علوم تفسیر، علوم حدیث، علوم فقہ بہت کم رہ گئے ہیں. گنے چنے علماء رہ گئے ہیں. آپ اگر نظر اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا پہ ہی نظر اٹھا کے دیکھیں تو کون لوگ ہیں جن کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے، کون لوگ ہیں جنہیں زیادہ سنا جا رہا ہے، کس قسم کی چیزیں لوگ پسند کرتے ہیں. خود کمپیریزن کر لیں، ایک دینی ویڈیو ڈال دیں اور ایک فحش ویڈیو ڈال دیں، اور ایک وہ کہتے ہیں نا کسی کی زندگی کے کوئی پہلو کی ویڈیو ڈال دیں، دیکھیں چلتی کون سی ہے. وہ جو ریالٹی شوز ہوتے ہیں نا، لوگوں کی زندگیوں میں بڑی انٹرسٹ ہے، لوگوں کو گندگی غلاظت میں بڑی انٹرسٹ ہے، لیکن دین کی کوئی بات ہو رہی ہوگی، کوئی کام ہو رہا ہوگا، چاہے وہ کام کیسا ہو، کتنا ہی اچھا ہو، لیکن اس میں وہ لوگوں کی تڑپ ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ چونکہ علم کا شوق نہیں ہوگا تو جہالت عام ہو جائے گی. جب جہالت عام ہو جائے گی تو جب علم کی تلاش ہوگی تو وہ جاہل ہی ہوں گے جو تھوڑے سے زیادہ بہتر ہوں گے، اندھوں میں کاڑا راجا، وہی پھر ان لوگوں کو علم سکھائیں گے. تو پھر یہی ہوگا کہ یہ لوگ مفسرین، محدثین، فقیہ یہ بہت کم رہ جائیں گے. علماء اٹھتے جا رہے ہیں، ان کی جانشین پیدا بھی نہیں ہو رہے ہیں. مسلمانوں نے علم دین سیکھنا قریباً چھوڑ دیا ہے، یا جو سیکھتے ہیں اس کے اندر وہ بات ہی نہیں ہے. بہت سے علماء واعظ بن کر اپنا علم کھو بیٹھے ہیں، ایسے بھی ہیں. وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے علم کو ایک سرٹن چیزیں جو ہیں وہی ریپیٹڈلی بتائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ دوسرا علم لوگوں کو نہیں دیا جاتا. کتنا علم ہے، یعنی جب میں علم کے ذخائر دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ اتنا علم میں کیسے اکیلے بانٹ سکتا ہوں. بانٹ ہی نہیں سکتا. اپنی طرف سے جتنا بانٹنے کی کوشش کر سکتا ہوں. دوسرے انتظام زندگی بھی لگے ہوئے ہیں، کبھی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، کبھی کم ہو جاتی ہیں، کبھی آپ سے بہت ساری باتیں شیئر نہیں بھی کر پاتا ہوں، بعض دفعہ کر بھی لیتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑے پیمانے پہ ایک بہت بڑی فورس چاہیے ہوگی اس علم کو لوگوں میں بانٹنے کے لیے، تاکہ لوگوں میں مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے دین سے لوگوں کو جوڑا جائے. اس کی بہت شدید ضرورت ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اچھا، اب اسی طرح جو ہے، جو دوسری بات جو ہے اس حدیث میں ہے کہ زنا، شراب خوری یہ بڑھ جائے گی. آپ دیکھ لیں زنا کی زیادتی جو ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ بے پردگی بھی بہت عام ہو گئی ہے. مرد نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، خواتین پردے کا خیال نہیں کرتی. بے حیائی، بد نظری، ناچنا گانا، یہ سارے معاملات جو ہے نا زنا کے بھی تو پھر مختلف اقسام ہوتی ہیں نا. صرف دخول ہی تو زنا نہیں ہے، وہ تو زنا سب سے بدترین زنا ہے. پھر آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھوں کا زنا، مختلف ہیں. تو کتنے بڑھ گئے ہیں. لوگ شراب نوشی کر رہے ہیں، کہنے کو مسلمانوں کی ایئر لائن ہے پر شراب جو ہے سرو ہو رہی ہے. کہنے کو ہوٹل مسلمان کے ملک میں ہے پر شراب سرو ہو رہی ہے. ادھر مسجد ہے تو 2 قدم پہ شراب خانہ بھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہوٹلوں میں چلے جائیں، شراب کے الگ کاؤنٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، یعنی کہ اگر شراب نہیں ہوگی تو وہ آپ کو ایک 5 سٹار کا سٹیٹس نہیں ملتا، اچھی ایئر لائن کا سٹیٹس نہیں ملتا. تو اس طرح کے معاملات جب ہیں تو شراب نوشی بھی عام ہو رہی ہے، اور بے حیائی کی وجہ سے زنا بھی عام ہو رہا ہے. اور اس طرح جو ہے وہ کیا کہیں اس کو، ایسے ناجائز بچے بچیاں بھی پیدا ہو رہے ہیں. پھر جب جنگوں کا معاملہ چلے گا نا تو اس میں بہت سارے مرد جو ہیں وہ مر جائیں گے. تو پھر عالم دنیا کا کیا ہوگا، جس کا ذکر یہ ہے کہ مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. اسی لیے اس روایت میں یہ ہے کہ چونکہ مرد تو بہت سارے جنگوں میں مر جائیں گے، اپنے بیوی بچے پیچھے چھوڑ جائیں گے، ان وجوہات سے پھر عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. اور یہاں پر جو ہے نا اس روایت میں کہ 50 عورتوں پر ایک مرد منتظم ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی 50 بیویاں ہوں گی، یہ تو حرام ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک خاندان میں ایک آدمی کے جو محرم عورتیں ہوں گی نا، ان کی تعداد 50 تک بھی ہو جائے گی.
کہ ایک بندہ 50 عورتوں پہ نگران ہوگا، اس کے اندر بیٹیاں بھی ہوں گی، ماں، دادی، خالہ، پھپھی، اسی طرح جو ہے نا یہ منتظم کا ایک مرد ہوگا۔ تو دوسری احادیث میں ہے کہ قریب قیامت سنگ اسود یعنی یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کے قریب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، یعنی ایسے حالت ہو جائے گی۔ تو یہ روایت تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ اچھا، اگلی روایت دیکھتے ہیں جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے فرماتے ہوئے سنا حضور کو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ قیامت سے پہلے جھوٹے ہوں گے، تم ان سے پرہیز کرنا۔ اچھا، جھوٹوں سے کیا مراد ہے؟ جھوٹوں سے مراد ہے جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے، یا جھوٹے مسئلے بیان کرنے والے، یا جھوٹے عقیدے ایجاد کرنے والے، انہیں سلف الصالحین کی طرف نسبت کرنے والے، یا جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے۔ یہ لفظ بہت عام ہے، جھوٹے علماء، جھوٹے محدثین، جھوٹے عقیدوں والوں، ان سے بچنا چاہیے۔ ایسا ہی ضروری ہے کہ انسان جھوٹے نبیوں سے بھی بچے، جیسا کہ قادیان میں ایک پیدا ہوا جس کی طرف لوگ جا بھی رہے ہیں دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگلی روایت امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا، عرض کیا قیامت کب ہے، یعنی حضور گفتگو فرما رہے تھے، اور اسی اثنا میں ایک اعرابی آیا، اذ جاء اعرابی فقال متى الساعة، کہ بھئی قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے عرض کیا کہ ضائع ہونا کیسے ہوگا؟ فرمایا جب کام نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت کی اب اس روایت میں جو مختلف پوائنٹس ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں کہ بھئی کہ ایک دیہاتی آیا اور عرض کرنے لگا کہ قیامت کب ہے، تو قیامت کی تاریخ، مہینہ، دن بتائیے کہنے کا مقصد ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ بھی یہاں معلوم ہوتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں، محدثین، مفسرین حدیث، شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو اس کا علم بخشا، اور یہ صحابہ نے اسی لیے سوال بھی کیا، کیونکہ آنے والا مسلمان تو تھا، کافر تو تھا نہیں، ایک عرابی تھا، دیہاتی تھا، پر تھا تو صحابی۔ کہ اللہ نے حضور کو علم دیا، لیکن اس لیے حضور سے انہوں نے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نشانیاں بتا دی، اور انہیں اس سوال پر کافر یا مشرک نہ کہا، بلکہ قیامت کی علامات بیان فرما دی، اور علامتیں وہ بیان کرتا ہے جسے چیزوں کا پتہ ہو۔ بہرحال اس پہ پھر جو سنی حضرات نہیں ہیں ان کے اپنے ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، وہ ہم سے ایگری نہیں کرتے اس پوائنٹ آف ویو پہ۔ خیر آگے چلتے ہیں اسی روایت کے اگلے ٹکڑے پر۔ فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو یہاں امانت سے مراد امامت، حکومت، سلطنت وغیرہ ہے، جو رب تعالیٰ کی امانتیں ہیں، جو اس نے چند روز کے لیے بندوں کو سپرد فرمائی ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا کہ دیکھو، اس نے عرض کیا بھئی ضائع ہونا کیسا؟ تو فرمایا جب کام نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس طرح کی حکومت فاسقوں، فاجروں کو ملے یا نااہلوں کو ملے، قاضی فقیر جاہل لوگ بنے اور بے وقوف لوگ بادشاہ بن جائیں، تو پھر ایسے معاملات میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگلی روایت دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی حتیٰ کہ مال زیادہ ہو جائے گا۔ لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل زكاة ماله، اور مال زیادہ ہو جائے گا اور بہہ جائے یہاں تک کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو کوئی ایسا نہ پائے جو اس سے وہ قبول کر لے زکوٰۃ کو۔ فلا يجد احدا يقبلها منه، کسی کو نہ پائے جو اسے قبول کر لے۔ وحتى تعود ارض العرب مروجا وانہارا، اور حتیٰ کہ عرب کی زمین چراگاہ اور نہری ہو جائے گی۔ امام مسلم نے سے روایت کیا، اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ مکانات احاب یا یحاب تک پہنچ جائیں۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں، 3 نقطے ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، پہلی بات
کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہے گا تو کوئی ایسا نہ پائے گا. یعنی قرب قیامت جو ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کے بعد، حکومت قائم کرنے کے بعد دنیا میں قناعت اتنی زیادہ ہو جائے گی اور لوگوں میں عبادت گزاری اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ مال کی تڑپ نہیں رکھیں گے، تو لوگ زکوٰۃ نکالنا چاہیں گے پر لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو آف کورس مال غنیمت جو یہ اس میں حکومتی فنڈ میں پھر جمع ہو جائے گی ایسے وقت کے لیے کہ جب لوگوں کی مدد کی جا سکے، زکوٰۃ فنڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح جو ہے جو دوسرا پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ حتیٰ کہ عرب کی زمین چراگاہ اور نہری ہو جائے گی تو یہ پیشن گوئی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ عرب کے وہ ریگزار جہاں کچھ کبھی نہ ہوتا تھا، اب وہاں پہ سبزے ہیں، باغات ہیں. عراق کے ریتیلے میدان جو ہیں وہاں باغ بنتے چلے جا رہے ہیں. سعودی عرب میں آپ اٹھا کے دیکھیں آہستہ آہستہ، یو اے ای میں اٹھا کے دیکھیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، دبئی وغیرہ کے علاقوں میں ہمارے سامنے کتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. اچھا، اسی طرح جو تیسرا پوائنٹ ایک اور روایت میں ہے نا، احاب یا یحاب کا علاقہ، تبلغ المساکین احاب او یحاب، تو احاب یا یحاب مدینہ منورہ سے بہت دور ایک جگہ کا نام ہے. یعنی مدینہ پاک کی آبادی بڑھتے بڑھتے وہاں تک ہو جائے گی. اب مدینہ منورہ کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، مسجد قباء تک پہنچ گئی ہے، پہاڑوں پر مکان بن گئے ہیں. یہ تو آپ خود دیکھتے ہیں نا جو جاتے ہیں کہ قباء جانے کے لیے پہلے مدینے کی حد کراس کرتے تھے، پھر اس کے بعد ایک اوپن لینڈ ہوتا تھا، پھر قباء کہاں کہ کہنے کو تو 3 میل ہے، زیادہ کوئی دور ہے نہیں. لیکن اب دیکھیں ایسا مل گیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اب حدود مدینہ سے باہر بھی نکل گئے، قباء بھی پہنچ گئے. اچھا، اب اس کے بعد آ جائیں اگلی روایت پر. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بانٹے گا اور اسے گنے گا نہیں. اور ایک روایت میں فرمایا کہ میری امت کے آخر میں خلیفہ ہوگا، یکون فی آخر امتی خلیفۃ یحفی المال حثیا ولا یعدہ عدا، کہ ایک جو خلیفہ ہوگا جو لب بھر بھر کر مال دے گا اور اسے گنے گا نہیں. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا، اب بات کرتے ہیں کچھ نکات پر کہ خلیفہ ہوگا جو مال بانٹے گا اور اسے گنے گا نہیں. تو یہ بادشاہ غالباً امام مہدی ہوں گے جو اور خوبیوں کے ساتھ نہایت ہی سخی ہوں گے. اور جو دوسری بات ایک اور جو روایت میں آتی ہے کہ میری امت کے آخر میں خلیفہ ہوگا جو لب بھر کر مال دے گا اور اسے گنے گا نہیں. تو اس روایت اور پہلی روایت میں فرق صرف چند لفظوں کا ہے، مطلب ایک ہی ہے. یعنی اس خلیفہ کے زمانے میں فتوحات، غنیمتیں، دوسرے مال بہت کثرت سے ہوں گے. بادشاہ نہایت سخی ہوگا، اس لیے تقسیم کی کثرت کا حال یہ ہوگا کہ لوگوں کو بادشاہ مال دے گا اور گنے گا بھی نہیں، بے گنتی دے گا. اور بعض شارحین نے فرمایا کہ اس کے معنی ہے کہ وہ بادشاہ کل کے لیے مال اٹھا کے نہیں رکھے گا. ولا یعدہ عدا، تو لا یعدہ کا معنی وہ یہ لکھتے ہیں کہ مال دے گا، کل کے لیے اٹھا کے نہیں رکھے گا. اچھا، پھر ایک متفق علیہ روایت دیکھ لیتے ہیں. اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، اس لیے متفق علیہ کہتے ہیں اس روایت کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے سے کھل جائے. یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب فمن حضر فلا یأخذ منه شیئا، تو جو وہاں حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے. تو اب اس میں 2 نقطے ہیں، بات کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ فرات کا پانی خشک ہو جائے گا، کہ جو فرات دریا ہے، دجلہ فرات جو دریا ہے عراق میں، ان میں سے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہ میں سونا چاندی کا خزانہ ظاہر ہوگا. تو حدیث بالکل ظاہر پر ہے، کسی تعویل کی اس میں مزید ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یعنی سونے چاندی سے دور دور بھاگے، وہاں ٹھہرے بھی نہیں، کیونکہ اس پر بڑی لڑائیاں اور بڑا قتل عام ہوگا. اس خزانے سے کہ لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا، بلائیں آئیں گی، اور یہ مال خزانہ قارونی کی طرح منحوس ہوگا، اس سے نفع لینا حرام ہوگا، اس لیے اس سے دور جانا ہوگا. دیکھیں نا آج کل بھی جہاں کہیں کوئی چیز نکلتی ہے تو باہر کے بڑی بڑی طاقتیں جو ہے وہاں پر غاصبانہ طور پر کسی نہ کسی بہانے سے آ کر بیٹھ جاتی ہیں. خزانہ آپ کا ہوتا ہے، فائدہ وہ اٹھاتے ہیں. کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ان کی کمپنیاں چیزیں نکالتی ہیں، وہ وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر آپ جب وہ مال بیچتے ہیں تو پرائسنگ وہ کنٹرول کرتے ہیں، کتنا نکالنا ہے وہ بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں.
یعنی چیز آپ کی ایک کنٹرول وہ کرتے ہیں، نفع بھی وہ اٹھاتے ہیں، فائدے بھی وہ اٹھاتے ہیں. تو اس سے بڑی کم بختی کم آئے گی اور کیا ہوگی کہ انسان کا اپنی چیز پر بھی پورا حق نہیں ہے. دوسرے اسے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ اپنی چیز تم نے کیسے، کتنی اور کہاں استعمال کرنی ہے اور کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے، اس پر بھی آپ کا اختیار نہیں ہے، چیز آپ کی ہے. اچھا، اگلی روایت جو ہے اسے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قائم ہوگی قیامت، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا اور اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے. یقتتل الناس علیہ فیقتل من کل 199، اور ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے. ان میں سے ہر شخص یہی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں جو نجات پا جائے. کیا کہے گا ہر شخص؟ لعلی اکون انا الذی انجو، کاش میں ہی وہ ہوں جو نجات پا جائے. تو اب اس میں علماء نے 2-3 نکات بیان کیے ہیں کہ غالباً یہاں بھی وہی واقعہ ارشاد ہوا جس کا پہلے میں نے ذکر کیا پچھلی روایت میں. عبارات کا ہلکا سا فرق ہے، مقصد ایک ہی ہے. تو بعض شارحین نے فرمایا کہ یہ دوسرا واقعہ ہے، بعض نے یہ بھی کہا، بعض نے کہا کہ نہیں یہ وہی واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہاڑ سے مراد بے شمار سونا، یعنی پہاڑ بھر سونا ظاہر ہونا، پہاڑ مراد نہیں ہے کہ کثیر تعداد میں سونا ظاہر ہوگا. پھر دوسری بات جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ اس سونے پر سلطنتیں جنگ کریں گی، عوام لڑیں گے، غرضے کہ سونا کیا ہوگا؟ جنگ و جدال کا جڑ ہوگا، اللہ کا عذاب ہوگا. ہر شخص یہی آس لگائے گا کہ شاید یہ سارا کے سارا مجھے مل جائے، چلو قسمت آزمائی کریں، اور لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے، بھیڑیں گے اور ختم ہو جائیں گے. انشاءاللہ تعالی اس کو پھر اگلے درس میں جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.